إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रत सूरह सफ़ का हमें अल्लाह का नाम लेकर आज मुताला शुरू करना है। मक्की और मदनी सूरतों की जो तक़सीम मैंने बारहा आपके सामने रखी, उस हवाले से हम छठे ग्रुप में हैं। वो ग्रुप के जिसमें ये मदनी सूरतें 10 की तादाद में मौजूद हैं, सूरह हदीद से लेकर और सूरह तहरीम तक। और इससे पहले 13 सूरतें वो थी कि जो मक्की थी। सूरह काफ से सिलसिला शुरू हुआ, सूरह काफ, सूरह ज़ारियात, सूरह तूर, सूरह नजम, सूरह कमर। इसी तरह उस सिलसिले की आखिरी सूरत सूरह वाक़िया। इन 10 सूरतों में से 5 वो हैं कि जिनका आगाज़ अल्लाह की तस्बीह से हुआ। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका। सबसे पहली सूरत उम्मुल मुसब्बिहात सूरह हदीद। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। माज़ी के सीगे में अल्लाह की तस्बीह करती रही है इस कायनात की हर शय जो ज़मीन व आसमान में है। और ये तस्बीह और हम जो है हर आन हो रही है। एक सूरह सूरह मुजादला, उसके फ़ौरन बाद सूरह हशर। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये सूरह मुबारक इस एतबार से भी बड़ी यूनिक है कि अव्वल व आखिर तस्बीह है। आगाज हुआ माजी के सीगे में सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और आखिर में फरमाया गया युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वही अल्फाज अल अज़ीज़ अल हकीम। सिर्फ फ़र्क ये है कि आगाज़
ماضی کے صیغے میں ہوا اور اختتام مضارع کے صیغے میں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عربی زبان میں یہ دو ہی صیغے ہیں. حال کا تو کوئی وجود نہیں ہے. حال تو صرف ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، وہ لمحہ گزر جاتا ہے تو ماضی بن گیا، اور وہ لمحہ اگر داخل نہیں ہوا تو مستقبل ہے. حال کا تو کوئی وجود نہیں، حالانکہ انسان ہر وقت حال میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد اب یہ تیسری صورت ہے، سورہ ممتحنہ ہم نے پڑھی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا واقعہ، جن سے خطا ہو گئی تھی، بہت بڑا بلنڈر ہو گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کے اپنے ارادے کو مخفی رکھا تھا، صرف قریب کے لوگوں کے علم میں تھا، اور یہ بدری صحابی تھے، ان کے علم میں بھی تھا. انہوں نے وہ راز افشا کر دیا، تفصیل کی ضرورت نہیں. اس کے بعد یہ تیسری صورت ہے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے تسبیح سے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اس صورت کے متصل بعد ہے سورہ جمعہ. اس کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. وہاں تو اسماء حسنہ میں سے 4 جو ہیں جمع کر لیے گئے ایک ہی آیت میں. اور اس کے بعد پھر ایک سورت چھوڑ کر سورہ منافقون، اس سے اگلی سورت جو ہے وہ سورہ تغابن ہے. اس کا آغاز بھی تسبیح باری تعالیٰ سے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. باقی تسبیح سے کیا مراد ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا. ہم نے اس سے پہلے سورہ حدید کا مطالعہ کیا تھا. اللہ کو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے مبرہ سمجھنا، پاک سمجھنا، کہ کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کوتاہی، کوئی کمی ایسی نہیں جو اللہ کی ذات میں ہو. اور اس کا دوسرا مفہوم کیا ہوگا کہ ہر خیر، ہر خوبی، ہر حسن، ہر بھلائی بدرجہ اتمام اللہ کی ذات میں موجود. تو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں گویا کہ ایک اعتبار سے تسبیح جو ہے جہاں زمانی ہوئی ہے مضارع کے صیغے میں یا ماضی کے صیغے میں ان مسبحات کے اندر، وہیں مکانی اعتبار سے بھی ہے کہ کل کون و مکان، اس زمین و آسمان، اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ الفاظ زبان پر آئیں، سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت ہمیں یاد نہ آئے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. یہ 7 آسمان اور زمین، گویا کہ کائنات اس سے باہر تو نہیں ہے نا، ہر شے اللہ کی تسبیح میں لگی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تمہارے حواس سے، تمہارے ادراک سے، تمہارے اس کو کیپچر کرنے کی اللہ نے تمہیں صلاحیت ہی نہیں دی. گویا کہ یہ شجر ہے، یہ حجر ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تو آتا ہے کہ جب وہ اللہ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے تو ان کے ساتھ یہ پہاڑ بھی، اور یہ طیور، پرندے بھی، اور وحوش بھی، اور نباتات بھی، ہر شے ان کے ساتھ حمد میں شامل ہو جاتی تھی. تو گویا کہ زمانی اعتبار سے احاطہ کر لیا گیا ماضی اور مضارع 2 صیغے استعمال کر کے، اور مکانی اعتبار سے احاطہ ہو گیا کہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور سورہ بنی اسرائیل میں 7 آسمان اور زمین کا ذکر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تمہاری کانوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس تسبیح کا تم تفقع کر سکو، اسے سمجھ سکو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ 2 صفات قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بہت عظیم اسماء ہیں، ریپیٹڈلی استعمال ہوئے. عزیز الحکیم. عزیز کہتے ہیں اس ہستی کو جس کے اوپر کوئی نہ ہو،
بالا ترین، بالا دست، جس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے زبردست. زبر کا لفظ آتا ہے گویا کہ بالائی کے لیے، زیر نیچائی کے لیے ہے. زیر دست بھی کہا جاتا ہے. کوئی شخص اگر کسی دوسرے کے اختیار میں ہے تو وہ زیر دست ہے. اور زبردست یا بالا دست کون ہوگا؟ کہ جس کے اوپر کسی کا اختیار نہ ہو. مقتدر اعلیٰ، بڑی قوت والا، بہت اختیار والا. الحکیم، کمال حکمت کے ساتھ. اور دیکھیں یہ دونوں صفات جو ہیں اس کے درمیان میں واو نہیں ہے. گویا کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ میں کی ذات میں ہمہ آن ہمہ جہت موجود ہیں، ان کے درمیان مغایرت نہیں ہے. ورنہ کوئی شخص جو ہے وہ عالم ہو سکتا ہے لیکن قادر نہیں ہو سکتا. جب ان کے درمیان میں سے واو ہٹ گیا، عزیز الحکیم، بیک وقت اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، اتھارٹی اس کی ہے، لیکن اس کی اتھارٹی جو ہے وہ حکمت سے استعمال ہوتی ہے. الحکیم ہے. ورنہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مشہور ہے نا کہ اتھارٹی جہاں بھی حاصل ہوگی تو وہاں کرپشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ. اور جہاں ایبسولوٹ اتھارٹی آ جائے، کوئی بادشاہ وقت ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، تو وہاں گویا کہ اب غلطی کا اور کرپشن کا امکان بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. اور یہ تو وہ کہانیاں، قصے ہیں جو زبان زد عام ہیں، جس کے پاس کوئی اتھارٹی آ گئی، کوئی اختیار آ گیا، پھر اس نے کیسے کیسے اس کا استعمال نہیں کیا، کہاں کہاں لوگوں کا استحصال نہیں کیا. میرٹ کو پاؤں تلے روندا یا نہیں روندا؟ وہ اتھارٹی کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ العزیز ہے، زبردست ہے، بالا دست ہے، اور اس کے ساتھ کمال حکمت. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. دیکھیے یہ جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا، ممکن ہے بعض باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. ان صورتوں کا زمانہ نزول تمام مدنی صورتیں ہیں. مدنی صورتوں کا بہت خوبصورت گلدستہ ہے جس کے بالکل وسط میں سورہ صف، سورہ جمعہ. تو ان صورتوں کا زمانہ نزول جو ہے مدنی دور کا تقریباً نصف آخر ہے. لیکن میں تفہیم القرآن پڑھ رہا تھا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ غزوہ احد کے متصلاً بعد نازل ہوئی. اچھا یہ بات بھی بالکل ضروری نہیں ہوتی کہ ایک سورت جو ہے جب تک وہ مکمل نہیں ہوگی کوئی اور آیات نازل نہیں ہو سکتی. سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل سورت جو ہے، اب کتنا عرصہ اس کی جو ہے وہ نزول میں لگا ہوگا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سورت کے نزول کا آغاز ہو گیا تو اب گویا کہ A to Z وہ اسی ترتیب کے ساتھ جب تک مکمل نہیں ہوگی اگلی سورت نازل نہیں ہوگی. یہ تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری سال تھا تو اس سال میں پھر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن حکیم کا 2 مرتبہ جو ہے وہ اعادہ کروایا حضور کو اس ترتیب کے ساتھ جس ترتیب میں ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے. اس لیے کہ ورنہ تو امکان موجود تھا نا کہ کسی ایک سورت کی آیات جو ہیں کسی اور سورت میں نازل میں شامل ہو جاتی ریپیٹڈلی 2 مرتبہ. تو ایک تو زمانہ نزول ان کا مشترک ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کا، زجر کا انداز ہے. اس لیے کہ ایمان کی وہ کیفیات کے جو مہاجرین کو نصیب ہوئی تھی، جو اس دور میں ایمان لائے تھے جبکہ شدید ترین تشدد اور پرسیکیوشن ہو رہا تھا مسلمانوں پر، تو گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں نا زر خالص اب وجود میں آ چکا تھا، کندن بن چکے تھے صحابہ مہاجرین. اس سے کسی درجے میں بھی جو بھی انصاری صحابہ ہیں ان کا کوئی ہمارے ذہن میں کوئی درجہ جو ہے نچلا نہیں ہونا چاہیے، ان کی اپنی عظمت ہے. لیکن ایک مہاجرین کا معاملہ اس اعتبار سے بہرحال ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو 13 سال مکہ کے اور اس کے بعد تقریباً 3-4 سال جو ہے وہ مدینہ کے بھی گزر گئے.
اب مدینہ میں بہت بڑا عنصر منافقین کا بھی موجود تھا، ان کے قول و فعل میں تضاد بھی تھا، مال کے ساتھ ان کی بڑی گہری محبت تھی، آزمائشوں سے، فتنوں سے، فوجی مہمات سے جو ہے وہ خوف زدہ رہتے تھے، جسم و جان کا اندیشہ۔ اس کے علاوہ ایمان کے جو اصل تقاضے ہیں انہیں ادا کرنے کو تیار نہیں تھے، کسل مندی بھی تھی، غفلت بھی تھی۔ اگر کہیں ندا آ گئی نکلو اللہ کے رستے میں، جہاد ہے، قتال ہے، تو دبک کر بیٹھ گئے، کوئی بہانہ کر دیا، عذر تراش لیا، جس کا کلائمیکس جو ہے وہ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا۔ تو مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کا انداز بھی آپ کو ملے گا۔ دیکھیے دوسری ہی آیت ہے، پہلی آیت اللہ کی تسبیح، اور دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اب ایسے موجود تھے اس معاشرے میں، مسلمانوں کی فہرست کے اندر ان کی صفوں میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے قول و فعل میں تضاد واقع ہو چکا۔ ان کے سر خیل کون تھے؟ وہی منافقین۔ اس کے علاوہ پہلی آیت سے بعد مفسرین نے ایک بہت اچھا عمدہ لطیف جو ہے وہ نکتہ یہ بھی نکالا ہے کہ تسبیح میں جو کہا گیا نا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو تمہاری تسبیح کی حاجت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے تمہاری تسبیح اور حمد کا، وہ تو اس کی جملہ مخلوقات، اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھنا کہ انسان ہونے کے ناطے، اگرچہ انسان کو اختیار دیا، جمادات ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، انسان کے پاس اختیار ہے، چاہے تو بغاوت اور سرکشی والا رستہ اختیار کر لے اور چاہے اللہ کی فرما برداری والا رستہ اختیار کر لے، اما شاکرا و اما کفورا۔ لیکن اس کائنات کی ہر شے از خود اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کو تمہاری تسبیح اور حمد کی حاجت نہیں۔ اور یہ جو دوسری آیت ہے اس کا تعلق اس سے اگلی آیات کے ساتھ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، مسلمانوں دعویٰ تمہارا یہ کہ ہمیں موقع ملے گا تو ہم کفار کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو رہتی دنیا یاد رکھے گی، ایسے لوگ بھی تو موجود تھے نا۔ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا جب تک قتال کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو لوگ بے چین رہتے تھے کہ کب وہ حکم نازل ہوگا، لما كتبت علینا القتال فلما كتب علیہم القتال، اور جب قتال ان پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تو اب یہ موت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو یہ قول و فعل کا تضاد ہو گیا، دعویٰ وہ اور اس کے بجائے جو ہے طرز عمل وہ یہ ہے کہ جب وہ قتال کا حکم نازل ہوا تو اب خائف ہیں۔ اب تو گویا کہ زندگی جو ہے وہ موت کی تلوار زندگی پر جو ہے وہ لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ صادق الایمان مسلمانوں کا معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ پس منظر میں انہی لوگوں کو ذہن میں رکھیے کہ جنہوں نے دعویٰ تو ایمان کا کیا تھا لیکن اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے۔ لہذا دوسری آیت میں گویا کہ انہی کو جھنجھوڑ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ ایک تو یہ عمومی ہدایت ہو گئی نا، عمومی نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جو بات بھی ہم زبان سے کہیں، جس کا اقرار کریں۔ بعض حضرات نے یہاں وعدہ کرنا بھی مراد لیا ہے، وعدہ بھی تو زبان سے کیا جاتا ہے نا، وعدہ خلافی کرنا گویا کہ قول و فعل کا تضاد ہو گیا، بالکل واضح بات ہے، کہا کچھ تھا عمل تمہارا اس کے خلاف ہے۔ تو یہ تو گویا کہ وہ جو منافقت کی سیڑھی ہے اس کا پہلا قدم بنتا ہے، جھوٹ بولنا، قول و فعل کا تضاد۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، سورہ منافقون بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے۔ یہ 5 صورتیں پے در پے جو آ رہی ہیں، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے، یہ 4 صورتیں چاروں کی چاروں منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ ہاں اس کے مواقع مختلف ہیں، کہیں ایمانیات کی بحث ہو رہی ہے تو سورہ تغابن کو لے لیا گیا، ایمان کے ثمرات۔
جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے تو سورہ صف کو لے لیا گیا. الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو یہ جو علامات نفاق ہیں جو مسلمانوں میں اب ظاہر ہو رہی تھیں، ان کی جانب جو ہے ان صورتوں کے اندر بڑی حکمت کے ساتھ بھی اور ذرا زجر اور ڈانٹنے کے انداز میں بھی توجہ دلائی گئی. جس طرح سورہ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا مسلمانوں، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر، حالانکہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود ہیں. اس کے باوجود ایمان کے اندر جو استحکام ہونا چاہیے، جو استقامت ہونی چاہیے، جو تقاضے ہیں ایمان کے، اس کو ادا کرنے کو تیار نہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسی صورت میں ہم نے پڑھا سورہ حدید میں، روپے پیسے سے اتنی محبت کہ تمہارے پاس بھرے پڑے ہیں تجوریاں، لیکن یہ کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اس کے لیے تیار نہیں ہو. کیا ہو گیا تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مخاطب کون ہے؟ مسلمان. ایمان کے جذبات اب گویا کہ بہت حد تک نیچے آ چکے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہاں ہمیں اپنے ذہن کے اندر منافقین ہی کی جماعت کو رکھنا چاہیے. صادق الایمان صحابہ، ان کا معاملہ ہرگز یہ نہیں تھا. ان کا تو وہی معاملہ تھا کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرا ہے تو وہاں اپنا خون بھی بہانے سے دریغ نہیں کیا. تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، منافقت کی طرف جو سفر ہے نا، اس کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے. وہ جو ایک واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بچپن میں ہم نے بھی سنا تھا، بلکہ شاید کتابوں میں بھی پڑھا تھا، کہ ایک شخص کی زندگی میں بہت سے رذائل تھے، بہت سے گناہ تھے، معصیتیں تھیں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور مجھے تو بس صرف کسی ایک گناہ کو چھوڑ دینے کی ہدایت فرما دیجئے، بس ایک، اور اس کا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اس پر قائم رہوں گا. باقی میری زندگی میں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ اونچ نیچ بھی ہے، یہ غلط کام بھی ہے، یہ فسق و فجور بھی ہے، ایک کو چھوڑنے کو تیار ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. اور جو مورل لیسن تھا وہ یہ تھا کہ گویا کہ صرف اس ایک گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے تمام گناہوں سے نجات عطا فرما دی. جھوٹ بولنا یہ بنیاد ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین ایسے نہیں کہہ دیا گیا کہ ملعون ہے وہ شخص کے جو جھوٹ بولتا ہو. ہاں جہاں معاملہ کوئی اضطرار کا آ گیا، اس حد تک معاملہ پہنچ جائے کہ تمہیں اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو صرف جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر یا جھوٹ اپنی زبان سے نکال سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں، صرف جان بچانے کے لیے. تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. دیکھیے ابھی اسی آیت کا بیان اگلی آیت میں جاری ہے کہ بہت بڑھا دینے والا ہے یہ طرز عمل. کبر مقتا، مقت کہتے ہیں بیزاری کو. اور ایام جاہلیت میں ایک نکاح مقت بھی ہوا کرتا تھا کہ کوئی شخص اپنی سوتیلی والدہ سے، جس کے بطن سے وہ نہیں ہے، عربوں کے ہاں تو گویا کہ تعدد ازدواج تھا، اسلام نے آ کر تو 4 پر ایک پابندی لگائی نا، 4 سے نہیں بڑھ سکتے. لیکن کوئی شخص بڑے روپے پیسے والا ہے، مال و دولت والا ہے، تو اس کے حرم میں تو بیسیاں ہوتی تھی. تو تعدد ازدواج جو ہے اسلام میں اجازت ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی پر قناعت کرو، اسی میں خیر اور برکت ہے، ورنہ پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور بڑی سخت احادیث ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جس نے 2 بیویاں رکھی اور ان کے درمیان انصاف نہیں کیا. ایک تو کپڑے لتے کا ہے، سکنے کا انصاف ہے، لیکن ایک تعلق دل کی جو ہے، کسی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ دل کا ایک خاص معاملہ ہونا، اس کے اوپر تو اختیار نہیں ہے.
اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہے کہ ہاں دلی تمہاری وابستگی کسی ایک زوجہ کے ساتھ زیادہ ہے تو یہ تمہارے اختیار میں نہیں، لیکن جہاں تک معاملہ نان نفقے کا ہے، کپڑے لتے کا ہے، جو مادی چیزیں ہیں اس میں انصاف، اس میں عدم توازن نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے ہاں تعدد ازدواج تھا، اور کسی شخص کا اگر باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ اپنی سوتیلی والدہ سے نکاح کر لیا کرتے تھے، کہ وہ اس لیے کہ وہ والدہ بڑی مال و دولت والی ہوتی تھی، لہٰذا اس سے نکاح کیا تو گویا کہ اس کی مال و دولت بھی اس شخص کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسے نکاح مقت کہتے تھے، میم قاف اور تا، نکاح مقت۔ اور یہ اس دور میں بھی ایام جاہلیت میں انتہائی بری شے سمجھا جاتا تھا۔ تمہارے باپ کی بیوی تھی، اگرچہ تمہاری سگی ماں نہیں تھی، سگی والدہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ایک احترام ہے نا، تو اس احترام کو تو پھر پاؤں تلے رون دیا گیا۔ تو یہ اصطلاح ہے، مقت کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا، گویا کہ وہ عمل کے جو انتہائی بیزار کن ہو، اور اس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی ناپسندیدگی یا اس کے کسی عمل کی وجہ سے انسان کے اندر ناراضگی کا پیدا ہو جانا، غصے کا آ جانا، یہ ہلکے درجے کی بات ہے۔ غصہ تو ایک فطری جذبہ ہے نا جو پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ غصہ وہ ہے کہ جو پھر ٹھنڈا بھی پڑ جائے گا، اور کسی پر غصہ آیا تو آپ کو اس کی اصلاح کی امید بھی ہے کہ شاید یہ اپنے اندر اصلاح پیدا کر لے، اس کے اندر کوئی انقلاب آ جائے، تبدیلی واقع ہو جائے۔ لیکن جب انسان جو ہے بالکل عاجز آ جائے کہ یہ ناقابل اصلاح ہے، اب یہاں غصہ نہیں ہوتا بلکہ بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اب یہ مقت اصل میں کس مفہوم میں ہے؟ کبور مقتن، بہت بڑھا دینے والا ہے اللہ کی بیزاری کو۔ کیا شے؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ کہ جس پر عمل نہ کر رہے ہو۔ وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قول و فعل کا تضاد وہ ہے کہ جہاں سے گویا کہ منافقت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، یقیناً اللہ تعالیٰ تو محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اس کے رستے میں قتال کرتے ہیں۔ دیکھیے جہاد الگ ہے، قتال الگ ہے۔ جہاد کے معنی محنت کرنا، کوشش کرنا، کوئی وعظ و نصیحت آپ کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد باللسان ہے۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی منکر کو آپ روک رہے ہیں، جہاد بالقوہ ہے، جہاد بالید ہے۔ دل کے اندر ہی اگر وہ آپ کے وہ جسے آپ کہیے کہ نفرت موجود ہے کسی گناہ کے خلاف، فسق و فجور کے خلاف، یہ جہاد بالقلب ہے۔ لیکن قتال کب آئے گا؟ جبکہ رو در رو مقاتلہ ہو رہا ہے، باب مفعلہ ہے نا، مقاتلہ۔ جو فریق ثانی ہے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، رو در رو۔ تو یہ معاملہ تو جنگ ہی کے لیے ہے، میدان جنگ میں۔ اب تو جنگ کے بھی اپنے بہت سے جو ہے اسٹریٹجیز ہیں، لیکن یہ ایک زمانہ وہ تھا نا کہ کھلے میدان میں جو ہے تلوار ہاتھ میں ہے، ڈھال ہاتھ میں ہے، کوئی تیر کمان ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے مد مقابل ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ مقاتلہ ہے۔ بڑی پیاری روایت ہے، ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں اس روایت کے، اگرچہ کتاب کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا۔ ابن کثیر میں بہت سی روایات ایسی ہیں جہاں حوالہ موجود نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو صاحب ابن کثیر ہیں ان کے اوپر یقیناً ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی موضوع روایات یا بہت ہی جو ہے جسے آپ کہیے کہ بالکل گھڑی ہوئی روایات کہیں رکھ دی ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو فوراً وہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ بعض کے نزدیک یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوٹ کیجئے کہ یہودی علماء میں سے تھے اور حضور پر ایمان لے آئے، لہذا حضور کے جانثار بن گئے، دست و بازو بن گئے۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ ہم چند صحابہ ایک جگہ موجود تھے، ہم گفتگو کر رہے تھے، اور جو موضوع گفتگو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ کون سا ہے؟ تو مختلف صحابہ کی طرف سے مختلف رائے آئیں۔ قرآن حکیم کی وہ آیات بھی انہیں یقیناً ریفرنس کے طور پر یاد ہوں گی جہاں اللہ نے اپنی محبت کا معیار بیان کیا۔ تو یہ بحث و نزاع جو ہے بھی چل ہی رہی تھی کہ اللہ کا محبوب بندہ کون سا ہوتا ہے۔ تو آپس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کے سامنے یہ سوال رکھے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، پلاننگ ہی کر رہے تھے کہ ہم میں سے کون جائے گا حضور سے جا کر یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ کون سا ہے۔ اگرچہ ہر شخص کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا جو ہے گفتہ اللہ بود، وہ تو اللہ کا فرمان ہے نا۔ تو کہہ رہے تھے ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے طلب فرمایا ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، مجھے بھیجا ہے کہ انہیں بلا کر لاؤ۔ اب یہ تمام صحابہ جن میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی شامل تھے، وہ اٹھے وہاں سے، اور ظاہر ہے کہ بلاوا کس کا آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور اگر خود طلب فرما رہے ہیں تو کون ہوگا کہ جو جانے سے دریغ کرے گا؟ تو سب حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور ایک جگہ تشریف فرما تھے، آپ نے کہا بیٹھو، اور اس کے بعد سورہ صف کی تلاوت شروع کی، پہلی آیت سے لے کر اور آخری آیت تک، 14 آیات ہیں سورت میں۔ اب دیکھیے یہاں وہ جسے عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ علم غیب کا بھی شاید کوئی حصہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا تھا، لیکن یہ نہیں کہ عالم غیب کل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ یہ پوزیشن اگر بنتی ہے تو صرف اللہ کی بنتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی نہیں بنتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا۔ تو اس روایت میں ہے کہ حضور نے یہ پوری سورہ مبارکہ تلاوت کی اور فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو انتہائی محبوب ہیں کہ جو اس کے رستے میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ اس سورت کا تو مضمون ہی یہی ہے نا۔ تو گویا کہ جسے آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیجئے یا جو بھی اصطلاحات استعمال کرنا چاہتے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ انہیں طلب فرما کر وہی بات جو ان کے دل میں تھی، جب وہ پلان کر رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص جائے اور جا کر حضور سے سوال کرے کہ اللہ کا پسندیدہ ترین اور محبوب ترین بندہ کون سا ہے، تو عالم واقعہ میں یہ واقعہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلب فرمایا اور اس کے بعد پھر یہ پوری سورہ مبارکہ اس میں تلاوت کر دی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ تو فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غصے اور بیزاری کو بہت بڑھا دینے والا ہے طرز عمل کہ تم دعویٰ کرو جہاد کا اور قتال کا، اور جب وقت قتال آئے تو دبک کر بیٹھ جاؤ، وہی قول و فعل کا تضاد۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صف کا لفظ تو ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے نا، صفیں باندھ کر۔ صف بندی نماز میں کس درجے اہم ہے، سووا صفوفکم حضور کا معمول تھا۔ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے جو ہے تمام لوگوں کا جو پہلی صف ہے، پہلی صف سیدھی ہوگی تو اب بقیہ صفیں بھی سیدھی ہوتی چلی جائیں گی۔ اور پھر بعد مواقع پر حضور کے ہاتھ میں اگر کوئی چھڑی ہے یا کوئی ہے، ایسی روایات بھی موجود ہیں، اور کوئی شخص جو ہے کچھ آگے کھڑا ہوا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو اس چھڑی کے ذریعے حضور متوجہ کرتے تھے ذرا پیچھے ہو، ذرا آگے آؤ، صف سیدھی رہنی چاہیے، صف بندی۔ اور خاص طور پر جس زمانے میں وہ قتال ہوا کرتا تھا، لڑائی اور جنگ ہوتی تھی، تو صف بندی تو وہ ہے نا کہ اگر صف ٹوٹ گئی تو پھر تو گویا کہ آپ نے شگاف پیدا کر دیا دشمن کے اندر۔
یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ہاتھوں میں ہاتھیں دے دیا کرتے تھے تاکہ یہ کہ صف نہ ٹوٹے. ہم لوگ عام طور پر صف بندی کرتے ہوئے خیال نہیں رکھتے. آپ کے قریب کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، اچھا خاصا فاصلہ دے کر کھڑا ہوا ہے، ہلنے کو تیار ہی نہیں، تو یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے قریبی ساتھی کو توجہ دلا دیں کہ صف سیدھی کیجئے، صف ساتھ ملیے. اسی طرح جب آپ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے جو شے ایک دوسرے سے مس ہوگی وہ انسان کے کندھے ہیں. اب بعض حضرات کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پیر اتنے کھول لیتے ہیں کہ قریب والا جو ہے کندھا ملانا چاہے تو بھی نہیں ملا سکتا، اس لیے کہ کندھے فرض کیجئے کہ تقریباً 24 انچ کی اس کی چوڑائی ہے تو پاؤں آپ نے 2 فٹ سے بھی زیادہ کھول لیے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال پیر کے ساتھ پیر مس کرنا وہ بھی بہت مستحسن ہے، حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے، لیکن اگر اس طرح مس ہو رہے ہوں کہ دونوں پارٹیز کے پیر پورے کھلے ہوئے ہیں اور کندھوں کے درمیان 6 انچ کا فاصلہ ہے، یہ صف بندی تو نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اسی طرح جو ہماری ایڑیاں ہیں، کسی کے پاؤں چھوٹا ہے، کسی کا زیادہ لمبا ہے، بعض حضرات جو ہے پنجے ایک دوسرے کے مساوی کر لیتے ہیں، صف تو ٹیڑھی ہو گئی، اس لیے کہ جس شخص کا جو ہے پاؤں کو نسبتاً چھوٹا ہے وہ اب گویا کہ صف سے 2 انچ 3 انچ آگے نکل گیا، اس کی ایڑی آگے چلی گئی. عموماً ہمارے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو نماز کے اندر بھی جو صف بندی ہے یہ بھی تو تعلیم ہے نا، اور یہی صف بندی ہوتی ہے پھر جب گویا کہ دو بدو مقابلہ ہے، جنگ ہے، قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ. تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو قتال کرتے ہیں اس کے رستے میں، اللہ کو مقصد بنا کر، دین کو مقصد بنا کر. جیسا کہ حضور سے سوال کیا گیا تھا نا، کوئی شخص جو ہے ملک کی ہوس گیری کے اندر جو ہے وہ لڑائی لڑ رہا ہے کہ میری سلطنت وسیع ہو جائے، کوئی شخص اپنی بہادری کا ڈنکا جو ہے وہ بجانا چاہتا ہے، لوگوں میں چرچا ہو کہ فلاں شخص کتنا شجیع ہے اور کتنا بہادر ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، فی سبیل اللہ معاملہ جو ہے جہاد کا صرف اس کا ہوگا جس کے نزدیک صرف اللہ اور اللہ کا دین ہو. فی سبیلہ، اس کے دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے. حضور کی 13 برس کی مکی زندگی، وہاں جہاد و قتال، جہاد اپنی جگہ، محنت، کوشش، مشقت، ایک ایک گھر کا جا کے دروازہ دستک دی ہے حضور نے، دعوت توحید پہنچائی، یہ جہاد ہے. زبان سے کوئی کلمہ خیر اگر آپ نے کسی سے کہا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کیا ہے؟ جہاد ہے. لیکن قتال کی نوبت نہیں آئی 13 برس کے عرصے میں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ تو سورہ حج میں وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ آیت جو ہے اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی. ابھی وہ مدینہ جو تمہارا مسکن بنے گا وہاں تمہیں اجازت ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. جب تک مکہ میں مقیم رہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھنا ہے. اپنی جان کی حفاظت میں بھی تم نے تلوار ہاتھ میں نہیں لینی، لیکن اس کے بعد ہاتھ کھول دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کو تو محبت ان لوگوں سے ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صفیں باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص. بنیان کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے فصیل یا دیوار. اصلاً بنیان کا لفظ آتا ہے کسی عمارت کے لیے، اور عمارت کی اینٹیں جو ہیں باہم جو ہے دیگر ایک دوسرے میں پیوست ہوں تو وہ بڑی مضبوط ہوں گی. مرصوص رس سے نکلا، رس ہوتا ہے کسی شے کو جوڑنے والی شے. اس سے پہلے تو نہیں تھا تصور، لیکن جب سے یہ سیمنٹ ایجاد ہوا تو اب وہ جو مسالہ ہوتا ہے سیمنٹ اور ریت سے مل کر جو بنتا ہے، جتنی ریشو جو ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی جائے گی اتنی اس کی مضبوطی بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو گویا کہ اینٹوں کو باہم جوڑنے والا جو ایک سیمنٹ سبسٹنس ہے، ترجمہ یہاں بھی یہ کیا گیا اور بہت سی جگہوں پر کیا گیا کہ گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں.
جہاں سیمنٹ سبسٹنس کے طور پر سیسا پگھلا ہوا استعمال ہوگا تو اس کی مضبوطی کا کیا عالم ہوگا؟ سیمنٹ تو وہ ہے نا کہ جس کے اوپر کوئی اگر آپ نے کچوکا لگایا کہ اس کو چوٹ لگائی تو وہ جھڑ بھی جائے گا. پھر کسی بلڈنگ میں سے یا کسی فصیل میں سے 2-3 اینٹیں اگر آپ نے نکال لی تو اب تو گویا کہ وہ بالکل منہدم ہونے کو تیار ہے. اب ایک ایک کر کے آپ اس کے اندر شگاف کو بڑا کرتا چلے جائیں. جب تک وہ باہم دیگر پیوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح بانڈڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کی مضبوطی قائم رہے گی. تو گویا کہ نقشہ کھینچا گیا ان مجاہدین کا جو اللہ کے راستے میں قتال اور لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں. وہ ایسے لڑتے ہیں گویا کہ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار. اب یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے. عموماً سمجھا یہی جاتا ہے کہ جس طرح 2 چیزوں کے درمیان جو ہے آپ پگھلا ہوا سیسا ڈال دیں تو اب اس کی وجہ سے اس کے اندر جو مضبوطی قائم ہوگی اور جس قدر مضبوط ہوگی وہ اس کی کوئی اور مثال آپ نہیں پیش کر سکتے. ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ. بڑی بڑی جو ہے لوہے کی سلیں جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی گئی ہوں گی یا پتھروں کا مراد لیا گیا ہے، اور ان کو جوڑو اور اس کے بعد خوب آگ دہکاؤ اس کے نیچے. جب خوب سرخ ہو جائیں تو پگھلا ہوا تانبا اوپر ڈال دو، اس کے اندر گویا کہ اس کے رگ و پے میں وہ تانبا جو ہے وہ سرایت کر جائے گا. اور ذوالقرنین کی جو صد ہے، جو فصیل ہے جس کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا، وہاں یہ الفاظ موجود ہیں اس درجے اسے مضبوط کرنے کے لیے کہ پگھلا ہوا تانبا اس پہ ڈالو. تو کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے ہیں گویا کہ وہ دیوار یا وہ عمارت جو بہت مضبوط ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي. اب یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے. جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ ان صورتوں کے اندر چند نکات وہ ہیں جو بڑے مشترک ہیں. یہود و نصارہ کا ذکر آپ کو مل جائے گا ان 10 صورتوں میں. ان کا کیا کردار رہا تھا، وہ کن کن پستیوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے، کن کن گمراہیوں کا شکار ہوئے تھے. اور وہ اسی لیے کہ تاکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحویل قبلہ کا بعد تو گویا کہ بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے نا، اب تو امت محمد وجود میں آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا گیا کہ تم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی ان کے دامن، ان کے کردار، ان کی شکل و صورت پہ یہ دھبے اور یہ داغ موجود تھے، لہذا اہتمام کرو پوری طرح. ان پستیوں کے اندر اور ان ضلالتوں اور گمراہیوں کے اندر مبتلا نہ ہونا کہ جو بنی اسرائیل ہوئے تھے، جن میں جس کا ذکر آگے بھی انڈائریکٹلی آ جائے گا کہ جو ایذا پہنچائی ہے بنی اسرائیل، وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ کہ جو فرعون کے ظلم اور استبداد کے اندر جو ہے بری طرح پسے ہوئے تھے، ان کو غلامی سے نجات دلانے والے، نجات دہندہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور جس طرح اس قوم نے ٹارچر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، سورہ بقرہ کا مطالعہ کر لیجئے، کتنی ہی مضامین ہیں جو وہاں بیان ہوئے. تو ان صورتوں کے اندر اہل کتاب دونوں ہی، یہود اور نصارہ، دونوں کا ذکر موجود. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ بطور نشان عبرت ہے، تاکہ پیشگی متنبع رہو کہ تم سے پہلے جو امت مسلمہ جو بڑے اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم تو اللہ کی بڑی محبوب امت ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، جہنم تو اصل میں غیر یہودیوں کے لیے ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ہم میں سے کوئی بہت ہی بد کردار اور بہت ہی اللہ کا باغی و سرکش ہوا تو اسے بھی صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے جہنم میں چند لمحوں کے لیے ڈال کر واپس نکال لیا جائے گا. یہ ان کے وہ باطل نظریات تھے. انہی خیالات کے اوپر تلک امانیہم جو قرآن نے کہا نا، یہ ان کی کوئی بڑی امانی ہیں، کوئی تمنائیں آرزویں ہیں، خیالی پلاؤ ہیں جو پکا رہے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو؟ ایذا ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے لفظ، کسی کو تکلیف دینا، ٹارچر کرنا.
یہ ٹارچر جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور یہ زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اور زبان کا لگایا ہوا جو زخم ہے نا، اس کے بارے میں تو محاورہ اگرچہ اصلاً عربی زبان کا ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے یا اس کا ایک مفہوم جو ہے اردو زبان میں آتا ہے کہ تلوار کا زخم تو مندمل ہو سکتا ہے، زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا. تو ٹارچر کرنا صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے زخمی کر دیا، کسی کا خون بہا دیا، کسی کو کوئی تکلیف اذیت پہنچائی، بلکہ یہ زبان اگر اس کا ذریعہ بن رہی ہے تو یہ بھی تو ٹارچر ہے. اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زبان کا لگایا ہوا جو زخم ہے اس کا مندمل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو لما تؤذوننی، اب یہاں دونوں قسم کے ٹارچر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. ترجمہ پہلے پڑھ لیجئے. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تمہیں تو خوب معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، فرستادہ ہوں، بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو جو معجزات عطا کیے تھے، ید بیضا بھی ہے اور عصائے موسیٰ بھی ہے، اور قرآن حکیم میں 2 مقامات پر ذکر ہے اور معجزوں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا کیے تھے. اس کا تفصیل سے قرآن حکیم میں ایک ایک معجزے کا الگ سے ذکر موجود ہے. بعض معجزات تھے یا بعض عذاب تھے کہ جو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کہہ لیجئے، یا آتے تھے کہ جی آپ ہمارے لیے یہ دعا کیجئے اللہ کے حضور، اس لیے کہ بہرحال جب ان لوگوں کی طرف سے ایذا رسانی ایک حد سے تجاوز کر جاتی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیجتا تھا ان پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا گیا، تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے، زاغو وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. یہاں اس ترتیب کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کیا. جس کے معنی کیا ہوئے کہ اختیار انسان کے پاس ہے، وہ خود ارادہ کرتا ہے شر کا، برائی کا، ٹیڑھ کا، کجی و ضلالت والے رستے کو وہ خود اختیار کرتا ہے. ارادہ اس کا ہے. اس کے بعد اس کا دل بھی گویا کہ پھر اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. حالانکہ حضور نے تو فرمایا کہ انسان جب آتا ہے تو اس کے دل کی سلیٹ جو ہے بالکل کلین ہوتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام، فطرت سلیم لے کر آیا، لیکن وہ ماحول نے اسے ٹیڑھا کر دیا. اپنے آباء و اجداد، اپنے اعزاء و اقارب کو جن خرافات میں دیکھا تو خواہی نہ خواہی اسی رستے کو اپنے لیے بھی اختیار کیا. یہ تو گویا کہ حالات کا جبر تھا نا. آج اگر عیسائیوں کی تعداد اتنی ہے، سب سے بڑھ کر آبادی تو اس دنیا کے اوپر، اس روئے ارض پر عیسائیوں کی ہے، تو عیسائی کون سے ہیں؟ جو نسلاً عیسائی چلے آ رہے ہیں، ماں باپ عیسائی تھے تو آگے عیسائی. وہی معاملہ جو ہم مسلمانوں کا ہے. 2.25 ارب کے قریب اگر مسلمان اس روئے ارضی پر موجود ہیں تو نسلاً ہی مسلمان ہیں نا. لاکھوں میں شاید ایک ہوگا کہ جو کنورٹ ہوا ہو کسی دوسرے مذہب کو چھوڑ کر، جس نے اسلام قبول کیا ہو. تو بنی اسرائیل کو تو خوب معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر قطع عذر کے لیے، اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ان کو عطا فرما دیے کہ جس کے بعد بظاہر کوئی کسی قسم کا جو ہے گنجائش باقی نہیں رہتی کہ کوئی حضرت موسیٰ کی رسالت کا انکار کر دے. لیکن مفادات، جیسا کہ فرعون نے بھی کہا تھا، موسیٰ اصل میں آیا ہے یہاں میرے تخت و تاج کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. وہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری جو بڑی مثالی تہذیب چلی آ رہی ہے تمہارے آباء و اجداد سے، جسے وہ مثالی کہتے تھے، جو عریانی فحاشی ہوگی، وہ بھی تو ان کی تہذیب کا حصہ تھی نا. یہ اس تہذیب کا جو ہے وہ قلع قمع کرنے کے لیے
اور اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ میرے تخت و تاج کے اوپر قابض ہو جائے۔ تو جانتے تھے خوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان معجزات کے بعد اب کس کو انکار ہو سکتا تھا؟ لیکن وہی بات ہے کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنی ایک سلطنت ہے، ایک حکومت ہے، ایک اختیار ہے، اس کو کون چھوڑے؟ اور پھر جو بھی ان کے ہوتے ہوں گے 5,000 یا 10,000 منصب والے لوگ، وہ بھی وفادار ہیں تو اپنے بادشاہ کے، ان کے تمام مراعات جو حاصل ہو رہی ہیں، جو یہاں اس دنیا میں عیش کرتے پھر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اس بادشاہ کے وفادار ہیں نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیہ مبارکہ کا جو 5ویں آیت ہے، صرف ابھی ترجمہ میں نے سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو اگلی مرتبہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی روشنی میں اپنا تجزیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔